اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے کی حالات کیا ہوتے ہیں، جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کے جسم کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہے ایک سوتی چادر، ایک سوتی رومال ایک بیری کے جھاڑ پر پیوست کر دو اور اس کو کھینچو، اس کے حالات کیا ہوں گے؟ اس طریقے سے انسان کے جسم کے زخم ہوتے ہیں۔ ایسا انسان کا حال ہوتا ہے کن کا؟ جو نبی سے دور ہے، جنہوں نے نبی کی رسول کو نہیں مانا، جنہوں نے رسول کی پیروی نہیں کی، جنہوں نے رسول کا فرمان نہیں مانا، اس کے لیے موت کی سختیاں ہیں، اور مومن کے لیے موت کا مزہ ہے۔ موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ اس وجہ سے چکھنا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، مومن مسلمان تو یہ کہتا ہے اللہ اکبر، میری موت ہوگی تو قبر میں ہم جائیں گے تو رسول پاک کا دیدار ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، حافظ صاحب نے علی جناب آپ کے دعاؤں کے سلے سے پیش کر رہا ہوں کہ میری بھی قبر کی رات ایک حسین رات ہوگی، یہ مومن کے لیے کہہ رہا ہوں، میری بھی قبر کی رات ایک حسین رات ہوگی، اس رات میں مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، اور نکیرین آتے ہو تو آؤ، پہلے تو مصطفیٰ سے بات چیت ہوگی۔ تو موت کا مزہ چکھنا ان کے لیے ہے جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا، جو اللہ اس کے رسول کی بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج مسلمان جو ہے دین سے دور تو ہے ہی ہے، یہ کہنے والی بات نہیں ہے۔ ہر گاؤں میں جائیے مسلمان جوئے کے اڈے پہ ضرور بیٹھتا ہے، یا ہر گاؤں میں دیکھیے مسلمان شراب خور بن چکا ہے۔ آپ بے نمازی ہیں، آپ جواری ہیں، آپ شراب پیتے ہیں، محشر کے میدان میں جب پیش ہوگے، جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچو گے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی گہار جب لگاؤ گے، راجو بھائی دیکھیے گا، جب نبی کی بارگاہ میں پہنچو گے اور جب اپنی شفاعت کے لیے گہار لگاؤ گے تو سنو، نبی کے نواسے وہاں بھی موجود ہوں گے، حسن و حسین اگر موجود ہوں گے اور آپ شفاعت کی بات کر رہے ہوں گے، یا رسول اللہ میری بخشش کروا لیجئے، یا رسول اللہ میری بخشش کروا دیجئے، اس محشر کے میدان میں میرا کوئی نہیں ہے، نہ میری ماں میرے ساتھ دے رہی ہے، نہ میرا باپ میرا ساتھ دے رہا ہے، نہ بیوی ساتھ دے رہی ہے، نہ اولاد ساتھ دے رہی ہے، آپ نبی کی بارگاہ میں التجا کریں گے، روئیں گے، اور کاش اگر امام حسین موجود ہو اور کہہ دے یا رسول اللہ میرے نانا جان، انہوں نے اپنی پوری زندگی یزیدی کارخانے میں گزارا ہے، اب کہو گے کیسے؟ کرب و بلا کے میدان میں حسین گئے قرآن بچانے، نماز بچانے، دین بچانے، اسلام بچانے، شریعت بچانے، اور یزید کا کام کیا تھا؟ شراب کو عام کر دیا جائے، زنا کو عام کر دیا جائے، جوا کو عام کر دیا جائے، یہ یزیدی کام تھا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ نماز نہ پڑھی جائے، روزہ نہ رکھا جائے، دین کے حکم کو کچل دیا جائے، دین کے حکام کو کچل کر کے اپنی حکومت ہم قائم کریں۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ شراب پینا جائز ہو جائے، جوا کھیلنا جائز ہو جائے، زنا کرنا جائز ہو جائے، گناہ کرنا جائز ہو جائے۔ تو آپ بتاؤ، اگر آپ اپنی زندگی میں جوا کھیلتے، شراب پیتے، گناہ کرتے ہیں، اور محشر کے میدان میں اگر نانا کی بارگاہ میں، حسین کے نانا کی بارگاہ میں جاؤ گے، اگر آپ اپنی سفارش کے لیے کہو گے، بخشش کی التجا کرو گے، حسین فرمائیں گے اگر کہ نانا جان یہ وہی شخص ہے پوری زندگی، اپنی پوری زندگی یزیدی کارخانے میں گزارا ہے اور بخشش کی شفاعت لینے آپ کے دفتر میں آیا ہے۔ آج ہمارے چہرے کیسے ہیں؟ آج 70-80 سال کے بوڑھوں کو دیکھا جاتا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ ارے آپ نہیں رکھو گے تو آپ کی اولاد کیسے رکھے گی؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل تو سب سے بدماش تو بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ خود نہیں نماز پڑھتے تو اپنے بچوں کی اور تاکید کیسے کریں گے؟ اپنے بچوں کو تاکید کیسے کریں گے نماز پڑھو؟ آپ یہ سمجھ رہے لو بلڈنگ بنا لینا،
کارخانہ بنا لینا, بلڈنگ بنا لینا, گاڑیاں بنا لینا, یہ کامیابی ہے؟ یہ کامیابی نہیں ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو ترجیح کر رہے تھے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ کی عبادت کرو, اور اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا, بات کو سمیٹ کر کے چلنا چاہتا ہوں, وقت کی نزاکت ہے. ایک شخص کھڑا ہوا, کہا یا موسیٰ علیہ السلام, میں نماز نہیں پڑھتا, اللہ کی حکم کو نہیں مانتا, لیکن میری کاروبار میں دن بدن ترقی ہوتی جا رہی ہے, جانور میرے زیادہ ہیں, گھر مکان میرا خوبصورت ہے, کاروبار میرا اچھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ٹھیس پہنچی, تکلیف ہوئی اس بات سے. اللہ کی بارگاہ میں گئے. کہاں؟ کوہ طور پر. یعنی کوہ طور پہ جاتے تھے, اللہ سے بات کرتے تھے, اللہ سے بات چیت کی کوہ طور پہ جا کر کے. کہا اے اللہ تبارک و تعالی, تیرے قوم کو, یا اللہ تبارک تیرے بندوں کو اپنی طرف, یعنی تیری دل, تیرے علم کی طرف, تیری نماز کی طرف, تیری وحدانیت کی طرف, تیری عبادت کی طرف میں لوگوں کو رجوع کر رہا تھا, اور لوگوں سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہی دیتا ہے, اور اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وہ شخص نے مجھ سے کہا کہ میں ترقی کر رہا ہوں زمانے میں, اللہ کو نہیں مانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام, سب سے بری لعنت میری اس شخص پر ہے. توجہ دیجیے گا, یہ اللہ کا فرمان ہے موسیٰ علیہ السلام سے, یہ میرا فرمان نہیں ہے, نہ میرے باپ کا فرمان ہے, پاک پروردگار عالم کا فرمان ہے. پاک پروردگار عالم موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے, اے موسیٰ علیہ السلام, سب سے بری لعنت میری اس شخص پر ہے جس کو میں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی قوت نہیں بخشی. اب سوچو مسلمانوں کہ ترقی ہم کر کے, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے, نماز اور روزوں کو چھوڑ کر کے ہم ترقی کر رہے ہیں, تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے کہ اللہ کی لعنت ہم پر برس رہی ہے. آپ سوچو, آپ جنت کو آسان سمجھ رہے ہیں, جنت کا پا لینا آسان سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. آئیے میں آپ کو بتاؤں, رابعہ بصریہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اللہ کی ولیہ گزری ہے, بہت پائے کی بزرگ, بڑی نیک خصلت عورت. جب اس کے دل میں ارادہ ہوا کہ میں چلوں کعبے کی زیارت کروں, سنتی ہوں کہ کعبے پر خدا کی خاص رحمت برستی ہے, میں مکہ چلوں. توجہ دیجیے گا میری بات کو, یہ محفلیں بار بار نہیں ملتی ہیں, آپ کو اچھی بات بتانے والا کم ملے گا, آپ کو خرافات کی بات بتانے والا زیادہ ملے گا. یہ اپنا درد بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ قوم کا درد ہے میرے دل میں, ورنہ کیا ضرورت تھی میں اپنی عبادت کرتا, اپنی ریاضت کرتا, لیکن یہ اپنا درد آپ سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ میری قوم سے ہے آپ. جس نبی کا امتی میں ہوں اسی نبی کے امتی آپ ہیں. اگر میں جنت کے خواہش مند ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی بھی جنت میں جائے. حضرت رابعہ بصریہ وہ شخصیت ہے کہ جب وہ حج کو چلی تو اللہ نے کعبے سے فرمایا, بولیے گا سبحان اللہ, اللہ نے کعبے سے فرمایا اے کعبہ, رابعہ بصریہ تیری زیارت کو آ رہی ہے. ارے میری مرضی تو ہے کہ تو خود رابعہ بصریہ کی زیارت کرنے جا, تو خود چل کے جا. وہ رابعہ بصریہ جن کے لیے کعبہ چل کے جائے, وہ رابعہ بصریہ جو پانی کے دھار پر جائے نماز بچھا دے تو نماز ادا کر لے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. میری ماں بہنوں اگر سن رہی ہو تو سنو, ایسی عورت بھی دنیا میں پیدا ہوئی ہے جو پانی کے دھار پر بھی نماز جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ لیتی ہے, جو کعبے کی زیارت کرنے آئے تو ان کے گھر کی طرف خود جائے. ایسی عورتیں بھی پیدا ہوئی ہیں اس دنیا میں. تمہارا مقام بہت اعلیٰ ہے, لیکن تم نے اگر صبر سے نماز کے کام لیا تو تیرا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رابعہ بصریہ ایسی شخصیت کا نام ہے. اسی زمانے کی ایک ولی ہے تھے خواجہ حسن بصری. توجہ دیجیے گا, اسی زمانے کے ایک ولی ہے خواجہ حسن بصری. وہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ روایتوں میں آیا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی کا آپ نے دودھ بھی پیا ہے. اور ان کا معاملہ یہ بھی تھا, ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ آپ ہوا میں جائے نماز بچھاتے تھے اور اسے نماز ادا کرنے لگتے تھے. ہوا میں جائے نماز بچھا کے نماز ادا کرنے لگتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوت دی, ولایت تھی.
حضرت خواجہ حسن بصری رابعہ بصریہ کے گھر پہ پہنچے رشتہ لے کر کے. کیا لے کر کے؟ رشتہ لے کر کے. اے رابعہ ہم تجھ سے اپنا نکاح کرنا چاہتے ہیں. آج لڑکی والا بھٹکتا ہے، لیکن صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ لڑکا والے خود لڑکی کے پاس جائے. لیکن مقصد بتانے کا میرا یہ نہیں مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ خواجہ حسن بصری جب پہنچے ہیں، ٹائم کم ہے، رابعہ بصریہ سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو رابعہ بصریہ نے جواب دیا ہے حسن بصری تم خوبصورت ہو، جوان ہو، اس وقت کے جید عالموں میں سے ایک عالم ہو، تم سے تمام لڑکیاں شادی کرنے کے لیے مل جائیں گی، بڑی اچھے سے اچھے خوبصورت حسین مل جائیں گی، میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میں تو کالی ہوں. حقیقت بات ہے رابعہ بصریہ کالی تھیں، ناٹی تھیں، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. تو خواجہ حسن بصری نے کہا نہیں میں آپ سے نکاح کرنا چاہوں گا. تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ خواجہ حسن بصری نکاح تو کر لوں گی لیکن میری 3 شرطیں ہیں. بولیے نا سبحان اللہ. مسالہ تو نہ کھائیں آپ لوگ، تو بولیے نا سبحان اللہ. رابعہ بصریہ نے کہا اے خواجہ حسن بصری کیا آپ اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا آپ اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ میں قبر میں جاؤں امن کی نکیر کے سوالوں کا جواب دے دوں، اللہ مجھے معاف کر دے قبر کی عذاب سے؟ اس کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں؟ رسالت جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت نعرہ تکبیر. آپ لوگ بہت ہی خاموشی سے سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی سماعت چاہیں جیسی ہو، لیکن یہ درد بیان کر کے جاؤں گا. جواب دے ہی نہیں پائے کہ خواجہ رابعہ بصریہ نے دوسری بھی سوال کر دیا. کہا اے خواجہ حسن بصری محشر کے میدان میں میرے اعمال تولے جائیں گے میزان پر، تم اس بات کی گارنٹی لیتے ہو کہ میرے اعمال پورے ہو جائیں؟ خواجہ حسن بصری کے پاس کوئی جواب نہ تھا. اتنے وقت کے مجدد عالم ولی، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا. تیسرا سوال خواجہ حسن رابعہ بصریہ نے پھر ٹھوکا. کہا اے خواجہ حسن بصری کیا آپ اس بات کی ذمہ داری لیتے ہو کہ میں محشر کے میدان میں اللہ مجھے بخش دے گا، مجھے جنت دے دے گا؟ خواجہ حسن بصری رونے لگے. کہا اے رابعہ، بولو نا بھائی، ہاتھ اٹھا کر دو یا رسول اللہ. کہا اے رابعہ میری بخشش کا تو خود ٹھکانا نہیں ہے، میں تمہاری ذمہ داری کیسے لے سکتا ہوں؟ آپ آسان سمجھ رہے ہیں جنت کو لینا؟ آپ نماز سے دور ہو، آپ روزوں سے دور ہو، قرآن سے دور ہو. اللہ نے سب سے پہلے آپ کو کہا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے آپ سے کہا، آپ نے پڑھا نہیں. آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم تو پڑھے نہیں ہیں، حافظ تفسیر صاحب ہم پڑھے نہیں، ہم گناہ ہے، اگر ہو جائے گا تو اللہ معاف کر دے گا. کیسے معاف کر دے گا اللہ؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں جو بے پڑھا انسان اگر گناہ کرتا ہے تو ڈبل گناہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کا فرمان پہلے قرآن جب نازل ہوا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات کرو، بلکہ رب نے سب سے پہلے اگر آپ کو بتایا ہے، آپ پر فرض کیا ہے تو علم دین سیکھنا فرض کیا ہے. اقرأ باسم ربک الذی، اقرأ باسم ربک الذی خلق. رب نے فرمایا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. کہ آپ پڑھتے ہیں؟ میرے نبی نے فرما دیا کہ علم دین سیکھو، ماں کی گود سے قبر کی آخری گود تک. کہ آپ سیکھتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھاوے. کہ آپ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں؟ قرآن سے کیوں دور ہیں آپ؟ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کو محبت سے دیکھو تو ثواب ملے گا، سینے سے لگاؤ تو ثواب ملے گا. توبہ کرو. آپ جیسے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اور ہندی میڈیم، سائنس میڈیم ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پڑھاتے ہو، منع نہیں کرتا میں کہ نہ پڑھاؤ، لیکن قرآن تو اپنے بچے کو سکھا دو تاکہ محشر کے میدان میں اگر خدا نے سوال کر دیا کہ بندہ قرآن تو سب سے پہلے پڑھنے کے لیے میں نے کہا تھا،
لیکن تم نے قرآن کو سیکھا کیوں نہیں؟ اگر آپ پڑھتے ہیں تو سیدھے کہہ دیں گے یا اللہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ آج یہ قرآن کتاب کی شکل میں ہے، یہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا کہ آج کسی کے 40ویں میں آپ بیٹھے ہیں، کل آپ کا 40واں ہونا ہے۔ آج آپ نے کسی کی مغفرت کے لیے دعا کی تو کل آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی۔ یہ بدلہ ہے، آپ جیسا کرو گے ویسا اعمال ملے گا آپ کے ساتھ۔ آج ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں گے، میرے ساتھ بھی نیکی ہوگا، تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیے، میری تقریر پہ نہیں، کسی کی نعت پہ نہیں، بلکہ اس وجہ پہ کہیے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے اس کے رسول کی تعریف کی جا رہی ہے، اس پہ سبحان اللہ کہیے۔ اور یہ سبحان اللہ کہنا آپ کا، میں نے بتایا تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اگر اس میں، وہ تو ہر سنی کا عقیدہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محفلوں میں آتے ہیں، کسی نے کہا مولانا تم لوگ سلام پڑھتے ہو، فاتحہ کرتے ہو، کیا رسول آتے ہیں اتنی دور سے؟ ہم نے کہا وہ تیرا عقیدہ ہوگا، آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ ہر وقت حاضر و ناظر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرا عقیدہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے، نبی آپ کو سماعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یقین جانیے کہ نبی آپ کو سماعت کر رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک نا؟ سبحان اللہ الحمدللہ کہیے گا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر جاندار چیز کو چکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ عادت کے مطابق درود پاک کی ایک فضیلت بیان کروں، پھر اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ علماء کرام کا تمام قافلہ موجود ہے، ایک ہی بات دیکھ رہے، سب کو سماعت فرمانا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اگر ہاتھ سلامت ہے تو کہہ دیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس درود کو فرشتے محبت کی تھالی میں سجا کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی کہ جو شخص ہوتا ہے، درود پڑھنا شاکر بھائی الگ بات ہے اور محبت کے ساتھ پڑھنا الگ بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا محفلوں میں جب 6 کم 30 پھنستے ہیں نا، تو بھی کھڑے ہو گئے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، وہ بھی کر لیتے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے، نبی نے آج کے 1450 برس پہلے اس بات کو جان لیا تھا کہ کچھ ایسے ہوں گے جو مجبوراً پڑھیں گے، اور کچھ مسرور ہو کے پڑھیں گے تو کچھ مجبور ہو کے پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اس درود کو کسی کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ دنیا کے چاہے جس کونے سے پڑھے، میں اسے مدینے سے سن لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کے امام جن کا کرول سے مبارک منایا گیا ہے، اسے رضوی کر منائی گئی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والی وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھ لیجئے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محترم حضرات، قرآن پاک کا بہت ہی مشہور یہ جملہ ہے اور یہ مشہور آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت کسی یہودی کے پاس، کسی نصرانی کے پاس، کسی جو ہے پنجابی کے پاس، کسی بھی فرقے والے کے سامنے پیش کر دیں گے تو اس آیت کا کوئی انکار نہیں کرنے والا ہے۔ ہر ایک انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے، ایمان والوں کے لیے چکھنا ہے۔ علی جان سلیمان صاحب نے آج کو دعوت دی، آپ کے لیے کھانا بنوایا ہے، سالن بنوایا ہے۔ سالن کو چکھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور چکھی وہی چیز جاتی ہے جو اچھی ہوتی ہے جی بھائی، چکھی وہی چیز جاتی ہے جو اچھی ہوتی ہے نا؟
تو موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک نا؟ اور موت کا مزہ چکھنا ہے اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔